اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے اللہ کے ڈر سے غصے کو پی جانا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراغی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ فائدہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازہ پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارہ میں کیا جائے، مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلہ میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئیں، خود اعتراف جرم کیا اور گناہ سے پاک ہو جانے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش گیا، اور سنگسار ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ کے دل میں اپنے باغ کا خیال گزر گیا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آرام آیا، چین آیا۔ محض اس غیرت میں کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا، ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ایک اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پر آ رہی تھیں، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالہ کر دیا، سبحان اللہ، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشتبہ لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی کر کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا جز نہ بن جائے۔ بہت سے واقعات ان حضرات کے اپنے رسالہ عقائد صحابہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنو اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل نہیں۔ نا اہلوں کا ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ غرض ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل اور انعام کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جس سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کے برابر جوڑ دیا جائے، اس طرح ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی کے برابر ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عباس کے غلام حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے صحیفے نکالے اور اس کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں۔
تو اس کے برابر ہوں، یہ تو چڑھائی ہے اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چڑھائی سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چڑھائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمیر نے عرض کیا، واہ واہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والوں میں سے ضرور ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں تم اس میں جانے والوں میں ہو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمیر نے چند کھجوریں اونٹ کے ہودج میں سے نکال کر کھانا شروع کی کہ لڑنے کی طاقت پیدا ہو۔ پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو پھینک کر لڑائی کی طرف چل دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی ایک خاص مدح اور تعریف یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ غصہ کو پینے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے لغزش ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر، پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں۔ جب تیرا دل اس کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کہ تجھ میں کس قدر کسادت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے اور تو اس کو قبول نہیں کرتا، اور اگر یہ تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا چنگی کے محرر کو کہ حضور نے مومن کی یہ صفت بتائی ہے کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلدی زائل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ جلدی زائل ہو جاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو غصہ کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے غصہ کو پینے والے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصہ کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالیٰ شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصہ کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے حق تعالیٰ شانہ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ جس حور کو دل چاہے انتخاب کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصہ میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ حضرت علی بن امام حسین کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے فرمایا تم آزاد ہو۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا کہ وہ ان کے چھوٹے بچے کے سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ تو آزاد ہے، اور خود بچے کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جی واقعات اللہ کے خوف سے غصہ کو پی جانے والے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔